ایسے لوگ بھی یا ایسی قوم بھی رہیں جنہیں اقتدار نصیب ہوا، بادشاہیاں نصیب ہوئیں، دنیا کی سہولتیں نصیب ہوئیں، لیکن جب وہ بھول گئے، دین اسلام سے دور ہو گئے، تو وہ لوگ جو ان کے مد مقابل تھے، جن سے انہیں سزا ملی، وہی لوگ اسلام کو اختیار کر کے اشاعت دین کا سبب بنے۔ یہ تاریخ اس پر شہادت دیتی ہے۔ پھر آج اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں سبب ہوں دین کا، تو ایسی بات نہیں۔ اور اس موضوع کے تحت چونکہ کیفی شعبہ جو ہے یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے، علوم ظاہر ہوں یا علوم باطن ہوں، دونوں کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اس پہلو میں بھی اور نزاکت ہے، چونکہ کسی بھی عمل کے لیے، اس کے پرکھنے کے لیے جو بنیادی حیثیت ہے وہ نیت کی ہے، اور نیت جو ہے یہ ایک کیفی حصہ ہے، کیفیات میں سے ہے، نہاخانہ دل میں ہے جو کیفیات کا گھر ہے۔ اور جب دین کے اس پہلو پر بات آئے گی، تزکیہ نفس کی بات آئے گی، اس کیفی شعبے کے اور اس صدری علوم کے تسلسل کی بات آئے گی، تو اس میں بھی اسی طرح بڑی نزاکت ہے۔ ظاہری کلام میں شاید سمجھ نہ لگے، عند اللہ جو ترازو ہے، اس ترازو کا تول، اس ظاہر کے ساتھ جو تول کا حصہ آئے گا، جو اوزان ہوگا، وہ نیت پر ہوئے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ اس کے تحت بات آ جائے گی۔ تو اللہ کریم کرم اور احسان فرمائیں کہ اس نزاکت کو سمجھنے کی توفیق ہو۔ تو اس آج کے حالات میں، آج کی جو کمزوری ہے، اور جب معاشروں میں انحطاط آتی ہے تو وہ کسی ایک کونے میں نہیں آتی، معاشرتی انحطاط پورے معاشرے میں آتی ہے، اور جب پورے معاشرے میں آتی ہے تو ہر شعبہ زندگی اس میں آ جاتا ہے۔ تو جب اس میں بات آئے گی تو پھر وہ حصے جب بیان کیے جا رہے ہیں کہ کوئی دین کی اشاعت کرنے والا، دین کے اختیار کرنے سے اشاعت تک، عام بندے مومن سے لے کر عالم تک اس غلط فہمی میں نہ رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو امین ہیں کیفی شعبوں کے، وہ جو تسلسل صدری علوم سے منسلک ہیں، وہ اس بات سے بری و ذمہ ہو جائیں؟ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے، یہ سننے میں آتا ہے، یہ مشائخ کی گفتگو اور تحریر سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اسے خیال رکھیں، یہ بڑا نازک موضوع ہے۔ کتنے ایسے ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داری جو ہے محدود ہے، کتنے ایسے ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داری کے علاقے وسیع ہیں، کہیں افراد کم ہیں، کہیں افراد زیادہ ہیں، لیکن جب اس ذمہ دار کو جو کیفی حصے میں ان کی تربیت کے لیے ذمہ دار مقرر کیا گیا ہے، اس غلط فہمی میں آ جائے گا کہ میرے کہنے سے یہ نظام چل رہا ہے، یا میرے توجہ دینے سے ان کی توجہ جا رہی ہے، یا میرے روکنے سے ان کے جو نظام ہے کیفی وہ رک جائے گا، تو اس معنی میں وہ بھی داخل ہو جائے گا۔ اور اس میں بلا تفریق بات کر رہا ہوں، حیثیت کی بات نہیں کر رہا کہ کس درجے کا ہے، اس لیے کہ یہ کیفیات تسلسل سے ہیں۔ یہ وہ نور نبوت ہے جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے۔ بات نصیب کی ہے کہ اللہ کریم کا کس پر کتنا احسان ہے، اسے اپنے اللہ سے کیا تعلق اور کیا محبت نصیب ہے، ہماری تقسیم کی بات نہیں ہے۔ ہماری خوش بختی کہ اس تقسیم میں اس رب کائنات نے شامل فرما لیا، دینا اس نے، جو دیا جا رہا ہے یہ ہے اس کا، جنہیں دیا جا رہا ہے وہ اس کے، تو یہ اس کا احسان ہے۔ اس نزاکت کو جو ذمہ داران ہیں تصوف کے شعبے کے، انہیں اس نزاکت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمہ وقت اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں دل کے کسی گوشے میں کوئی شک آیا تو وہ کیا دھرا جو ہے وہ سارا خاک میں ملا۔